السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج وہ بہت دنوں کے بعد اپنے ہوٹل میں آئی تھی کیونکہ آج اس کا اپنے اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کرنے کا ارادہ تھا۔ اس کے ذہن میں بہت سے نئے آئیڈیاز تھے جو وہ ان سب لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی۔ تبھی لابی میں سے گزرتے ہوئے اس کی ایک لڑکے پر نظر پڑی۔ وہ لگ بھگ اس کی عمر کا ہی تھا اور وہ بہت ہی زیادہ گھورا چٹا اور حسین و جمیل تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں اور وہ اس قدر وجیح تھا کہ اس کو دیکھ کر کتنی دیر زویا پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ ہوش اسے تب آیا جب اس کے مینیجر نے اس سے کہا کہ میڈم کیا بات ہے، آپ یہاں پہ کھڑی کیا سوچ رہی ہیں؟ جلدی سے چلیں، سب آپ کا میٹنگ میں انتظار کر رہے ہیں۔ میٹنگ کے دوران بھی زویا غائب دماغ سے رہی۔ اس کے ذہن سے وہ تمام آئیڈیاز نکل چکے تھے جو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے دماغ کو حاضر رکھا اور ان میں سے چند پوائنٹس ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے اور پھر جلدی سے میٹنگ ختم کر دی اور اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل الجھی ہوئی تھی، نہ جانے اس لڑکے میں ایسا کیا تھا جس نے زویا کو الجھا کے رکھ دیا تھا۔ اس کی نظر جو اس نے زویا کو دیکھا تھا وہ گویا زویا کی روح میں اتر کر رہ گئی تھی، اور پھر زویا کو دیکھ کر اس طرح مسکرانا کیا معنی رکھتا تھا؟ زویا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی تھی یا اس کی گہری نگاہ اس کی روح پر اثر انداز ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی مینیجر سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے، پہلے اس کو یہاں پر کبھی نہیں دیکھا۔ مینیجر بتانے لگی کہ کل ہی یہاں پر نوکری پر آیا ہے، بیچارہ بہت ہی مجبور ہے اور بہت دور دراز علاقے سے آیا ہے، شاید بہت ہی پسماندانہ گاؤں میں رہتا ہے۔ اس پر اس کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اور اس لیے بڑے صاحب نے اس کو نوکری پر رکھ لیا ہے۔ یہ بیچارہ تو اس قدر مجبور ہے کہ یہاں پر جھوٹے برتن دھونے پر بھی تیار تھا اگر آپ کے ابو نے اسے ویٹر کی جاب دے دی۔ ہمیں ویسے بھی ویٹر کی ضرورت تھی اور ہم بھی ابھی بھی اس کا اشتہار دینے ہی والے تھے۔ جب یہ لڑکا آ گیا تو سر نے اسے ہی ویٹر کی جاب آفر کر دی اور اس نے بخوبی قبول کر لی۔ زویا ہر دوسرے تیسرے دن ہوٹل میں لازم آتی تھی اور جب بھی آتی تھی اس کی نظر اسی لڑکے پر جس کا نام سمیر تھا اسی پر ہی رہتی تھی۔ جو بھی تھا وہ مسلسل اسی بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ جب وہ اس کو لوگوں کے آگے ٹرے میں کھانا سجا کر لوگوں کو پیش کرتے ہوئے دیکھتی تو اس کا دل دکھ سے بھرنے لگتا۔ ہوٹل میں طرح طرح کے لوگ آتے تھے جن میں مذہب بھی تھے اور اکثر ان میں بدتمیز لڑکے بھی آتے تھے جو کہ اکثر فیمیل اور میل ویٹرز کے ساتھ بدتمیزی کر جاتے تھے۔ انہی میں ایک لڑکا ٹونی بھی تھا جو کہ زویا کے ابو کے دوست کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا لڑکا تھا اور بہت ہی زیادہ بدتمیز تھا۔ جب سمیر ٹرے میں کھانا لے کر اس کی ٹیبل پر گیا تو ٹونی کو نہ جانے کی اس بات پر غصہ آ گیا۔ اس نے سوپ اٹھا کر سمیر کے منہ پر دے مارا اور اس کا سارا یونیفارم بھی گندا ہو گیا تھا، مگر وہ لب سیے خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا اور کوئی بھی بات کیے بنا واپس مڑ گیا۔ جبکہ زویا یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ گویا یہ سوپ سمیر پر نہیں اس کے منہ پر اس نے پھینکا ہو اور بھری محفل میں بے عزتی کی سمیر کے نہیں بلکہ زویا کی ہوئی ہو، اور اس نے بھی سب کے سامنے ہی بنا کسی کا لحاظ کیے کھڑی کھڑی سنا دی اور اسے کہا کہ اگر اس نے یہاں پر آ کے تماشا لگانا ہوتا تو وہ یہاں پر مت آیا کرے۔ ٹونی نے ہو بہو یہی الفاظ جا کر اپنے باپ کو بتائے۔ شام کو وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنی پسندیدہ مووی دیکھ رہی تھی جب اس کے ابو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا زویا آج ہوٹل میں کیا ہوا تھا؟ پہلے تو زویا کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے ابو کس بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ نارمل انداز میں اپنی روٹین بتانے لگی۔ جب اس کے ابو نے پوچھا کہ ٹونی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا تب زویا کو ساری بات یاد آ گئی اور اس نے کہا کہ وہ بہت ہی زیادہ بدتمیز ہے اور اکثر وہ ہوٹل میں آ کر بدتمیزی کرتا ہے۔ آج بھی اس نے ایک ویٹر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے اسے کھڑی کھڑی سنا دی۔ زویا بیٹا آپ نے بہت غلط کیا، آپ کو اس کی سب کے سامنے انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب اگر اس نے ویٹر کے منہ پر سوپ پھینک ہی دیا تھا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، ایک معمولی سے ویٹر کے لیے آپ نے اس کو باتیں سنا دی۔ زویا نے حیرت سے ابو کو دیکھا۔ کیوں ابو، امیری غریبی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا جو غریب ہوتے ہیں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا ان کو بڑی محفل میں معمولی سی بات پر بے عزت کر دینا کوئی اچھی بات ہے؟ زویا کے ابو لاجواب ہو گئے۔ مگر آپ نے غلط کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ٹونی کے فادر بھی مجھ سے ناراض ہو گئے اور وہ تمہاری اس حرکت پر غصہ کر رہے تھے۔
ان کا ارادہ تو تمہارا ٹونی کے ساتھ رشتہ لینے کا تھا۔ یہ سنتے ہی زویا غصے سے کھولنے لگی۔ ابو، آپ انہیں صاف صاف منع کر دیں۔ انہوں نے ایسے سوچنے کی بھی جرت کیسے کی؟ مجھ میں اور ٹونی میں بہت ہی زیادہ فرق ہے، اور اس جیسے بدتمیز اور لاڑلے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان خودکشی کر لے۔ آئندہ آپ نے اس کا میرے سامنے نام بھی نہیں لینا۔ زویا کے ابو سر پکڑ کر رہ گئے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ بیٹا کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے جس کی بھی پروپوزل کی بات کرتا ہوں، جس شخص کا بھی نام لیتا ہوں، آپ یہی کہتی ہیں کہ آپ کے سامنے اس کا نام نہ لیا جائے۔ تو آخر آپ شادی کرنی کس کے ساتھ ہے؟ آپ کیا کرنی چاہتی ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے بیٹا؟ ان کا یہ سوال کرنا ہی تھا کہ زویا کی آنکھوں کے سامنے اسی ویٹر کا چہرہ لہرایا، اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے چہرے پر ایسے مسکان دے کر اس کے پاپا چونک گئے اور کہنے لگے، بیٹا اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، اگر آپ کسی کو چاہتی ہو بھی تو مجھے بتا دو۔ زویا کہنے لگی کہ ابو آپ فکر مت کریں، وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، مگر ابھی میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ ابھی میں خود کنفیوز ہوں۔ جب میں کوئی فیصلہ کر لوں گی تو میں سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گی۔ اس کے ابو نے اس کی بات پر سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زویا کی شروع سے ہی اپنی ماما سے زیادہ پاپا سے بنتی تھی۔ اس کی ماما تو شروع سے ہی پارٹیز میں اور اپنے دوستوں میں ہی رہتی تھی۔ زویا کو اس کی آیا نے ہی پالا پوسا اور بڑا کیا تھا۔ زویا کا ایک ہی بڑا بھائی تھا جو امریکہ میں سیٹل تھا، اور وہیں پر اس نے شادی کر لی تھی، اور سال میں ایک آدھ بار وہ پاکستان میں آتا تھا۔ اور یوں زویا سب سے زیادہ پھر اپنے پاپا ہی سے کلوز تھی، اور اپنے ہر دل کی بات پاپا سے ہی کہتی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنی سوسائٹی کی باقی لڑکیوں سے بہت ہی زیادہ مختلف تھی۔ اس کی زندگی میں بوائے فرینڈز نام کی کوئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور نہ ہی وہ ایسی باتوں کو پسند کرتی تھی۔ اس نے بڑی صاف ستھری زندگی گزاری تھی، اور وہ ان حرفات سے ہمیشہ دور ہی رہتی تھی۔ مگر اب اس کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ اس کا دل جیسے کوئی اپنی جانب کھینچنے لگا تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ کوئی امیر زادہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک غریب ویٹر تھا جو کہ ان کے ہی ہوٹل میں کام کرتا تھا، اور لوگوں کے آگے کھانا پیش کرتا اور ان کے جھوٹے برتن اٹھاتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاپا بہت اچھے ہیں، مگر یہاں پر آ کر شاید وہ بھی اس کی بات نہیں مانیں گے۔ مگر یہ سب باتیں بعد کی تھیں، پہلے وہ اس لڑکے کے ساتھ تمام معاملہ ڈسکس کر لینا چاہتی تھی۔ اگر اسے یہ کنفرم ہو جاتا کہ وہ لڑکا بھی اسے پسند کرتا ہے تو وہ یہ سب معاملات بعد میں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے کوئی کاروبار سیٹ کروا سکتی تھی، اس سے کہیں پہ جاب لگوا سکتی تھی، مگر وہ تو خود اس لڑکے کے بارے میں انجان تھی، سوائے اس کے نام کے۔ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو اس کی شخصیت کے سحر میں ہی مبتلا ہوئی تھی، اور وہ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ دیکھنے میں وہ کسی محل کا شہزادہ، کسی ریاست کا راجکمار لگتا تھا۔ مگر قسمت کے ستم ظریفی اسے ویٹر بننے پر مجبور کر گئی تھی۔ یہ دیکھ دیکھ کر زویا کا دل کھڑکتا رہتا، اور پورا دن وہ ہوٹل میں بیٹھی اس کی جیسے ایک نظر کی منتظر رہتی تھی، اور جب بھی وہ ایک گہری نظر اور ہونٹوں پر مسکان سجا کر اسے دیکھتا تو وہ گویا روح تک سرشار ہو جاتی۔ اس کا ایک نظر دیکھ لینا ہی زویا کو سرشار کر دیا کرتا تھا، اور وہ سوچتی تھی کہ اس کے صرف دیکھنے کا انداز اور صرف مسکرا کر دیکھنا ہی مجھے اس قدر خوشی دیتا ہے۔ اگر میں نے اسے حاصل کر لیا اور اگر میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی تو میں اپنی زندگی کو بہت خوش باش ہو کر گزاروں گی۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سنہرے جال بننے لگی، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ بات کرے گی، اور وہ اس سے پوچھے گی کہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں، یا کہیں وہ پہلے سے شادی شدہ یا منگنی شدہ تو نہیں۔ یہ جاننا زویا کے لیے بے حد ضروری تھا، اور اس دن اس نے اپنے آفس میں اسے بلایا۔ ابھی اس کے ساتھ زویا بات کرنے ہی والی تھی کہ اسٹاف کی ایک لڑکی وہاں پر آ گئی، اور اکثر ہی ایسا ہوتا کہ اسے اس لڑکے سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور ویسے بھی وہ کسی کی نظر میں نہیں آنا چاہتی تھی، وہ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر ویسی کوئی بات پھیل جاتی اور اس کے پاپا تک کوئی بات پہنچ جاتی تو نہ صرف اس کی بہت بدنامی ہوتی بلکہ وہ اس سے بہت خفا ہو جاتے۔ اب زویا نے جو کچھ بھی کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ تبھی اس نے سوچا کہ وہ اس لڑکے کا پیچھا کرے گی، پھر وہ اسے یہاں سے کہیں دور کسی ایسی جگہ پر لے جا کر اس سے بات کرے گی جہاں پر ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ ہو۔ عموماً زویا ہوٹل سے بہت پہلے چلی جایا کرتی تھی،
مگر آج وہ دیر تک آفس میں بیٹھی رہی۔ وہ سمیر کے جانے کے منتظر تھی۔ پھر جب گھڑی نے 9 کا ہندسہ بجایا تو سب ویٹر کے ساتھ سمیر نے بھی اپنا یونیفارم چینج کیا اور اس نے کالے رنگ کا سادہ شلوار قمیض پہن لیا تھا، اور اس سادے سے سستے سے سوٹ میں بھی گویا اس کی خوبصورتی چاند کی مانند دمک رہی تھی، اور وہ کسی یونانی دیوتا سا حسین لگ رہا تھا۔ اس کے ہوٹل سے باہر نکلتے ہی زویا بھی فوراً اس سے اپنے آفس سے باہر نکلی۔ اب اس کی گاڑی کا رخ سمیر کی طرف ہی تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سمیر ایک تاریخ کی گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ گلی تنگ سی تھی اور اس سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ زویا نے گاڑی کو وہیں سٹاپ کیا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ اب وہ سمیر کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس نے سمیر کو 2-3 بار آواز دی مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اب آگے گلی بالکل تاریک ہو گئی تھی، بالکل اندھیرا تھا۔ زویا کو اب ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ اس اندھیرے میں کیسے سفر کرے۔ تبھی اس نے اپنے موبائل کو آن کر لیا، اور جیسے ہی اس نے موبائل کی روشنی میں راستہ دیکھنے کی کوشش کی تو وہ ایک بند گلی میں کھڑی تھی۔ اس کے آگے کوئی گلی، کوئی دروازہ، کوئی گھر، کچھ بھی نہیں تھا، اور سامنے دیوار بنی ہوئی تھی۔ وہ حیران پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہاں پر کچے پکے ٹوٹے پھوٹے سے گھر تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر ان سمیر کو کوئی گھر سے نکلتا ہوا دیکھ لے یا داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے 1-2 بار اسے آواز دینے کی کوشش کی مگر پھر یہ سوچ کر واپس ہو گئی کہ اس طرح سے سمیر کے ساتھ ساتھ اس کی بھی بدنامی ہوگی، اور لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ وہ لڑکی رات کے اس پہر یہاں تک اس کے پیچھے آ گئی ہے، وہ کون ہے؟ تبھی زویا وہاں سے واپس پلٹ آئی۔ اب اس نے سوچا کہ وہ کل اس کا پیچھا کرے گی اور اس سے مل کر اس کے ساتھ بات کر کے رہے گی، اور دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اور دوسرے دن بھی جب وہ دونوں ایک ساتھ ہوٹل سے باہر نکلے تو سمیر پیدل جا رہا تھا۔ وہ بہت تیز قدموں سے چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہوٹل کا دوسرا ویٹر بھی تھا۔ زویا بس خاموشی سے دانت کھچکھچا کر رہ گئی۔ وہ تو اسے اپنے ساتھ گاڑی میں سوار ہونے کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ تبھی وہ اس کے اکیلا ہونے کا انتظار کرنے لگی، اور جب وہ تاریخی گلی میں آئی تو وہاں سے دوسرا ویٹر اپنے راستے پر ہو لیا۔ زویا نے اس کی گلی کے کونے پر اپنی گاڑی کو روکا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سمیر کے پیچھے چلنے لگی۔ اب کی بار اس نے سمیر کو اونچی آواز میں پکارا مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے سمیر تک اس کی آواز ہی نہیں جا رہی ہو، اور پھر یکدم پوری گلی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں زویا نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی تو اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ اس کے سامنے ایک بہت ہی خوفناک چیز تھی۔ وہ کتے کی جسامت کی تھی مگر اس کی شکل بہت ہی عجیب و غریب تھی، اور اس کا رنگ کالا سیاہ تھا۔ اس کی سرخ انگار آنکھیں تھیں اور وہ گویا زویا پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ زویا چیختے چلاتے وہاں سے بھاگنے لگی تو وہیں پر کئی گھروں کے دروازے کھل گئے، اور ایک عورت گھر سے باہر نکل آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا بیٹی، کیوں اس طرح سے چلا رہی ہو؟ وہ زویا کو اپنے ساتھ گھر میں لے آئی اور اسے پینے کے لیے پانی دیا۔ تب زویا نیٹ نے اس سے کہا کہ آپ پر گلی میں بہت ہی عجیب و غریب چیز دیکھی، وہ بہت خوفناک تھی۔ جیسے ہی زویا کو اس کی شکل دوبارہ سے یاد آئی تو زویا جھرجھری سی ہو کر رہ گئی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، تو نہ جانے تم کیوں ڈر گئی، حالانکہ یہاں پر تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کسی کے ساتھ۔ ہم سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور یہاں پر کبھی بھی ہم نے کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، یہ تمہارا وہم ہے۔ زویا ان کی باتوں کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ روڈ کے باہر میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں تک آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو وہ عورت اس کے ساتھ روڈ تک چلنے کے لیے تیار ہو گئی، اور جب وہ گاڑی میں سوار ہو گئی تب وہ عورت وہاں سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ اب زویا نے توبہ کر لی تھی کہ وہ آئندہ سمیر کا پیچھا نہیں کرے گی، مگر اب سوال یہ تھا کہ وہ سمیر کے ساتھ بات کرے تو کیسے کرے؟ وہ اسے اپنی پسندیدگی کے بارے میں کیسے بتائے؟ وہ اس سے کیسے پوچھے کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ وہ اس کی پسند ناپسند کے بارے میں کیسا پتہ کرے؟ وہ اپنے بارے میں اس کے خیالات کیسے جان سکتی تھی؟ ہوٹل میں بھی اس کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ ایک تو ہوٹل میں جگہ جگہ پر کیمرے لگے ہوئے تھے، اور چونکہ اس کے پاپا کی بھی ہر چیز پر نظر رہتی تھی، اور دوسرا اسٹاف ممبرز
ویسے کوئی بھی نہ کوئی ہر وقت اس کے پاس رہتا تھا، جب بھی زویا اس کے ساتھ ہوٹل میں بات کرنے سے ہچکچاتی تھی، مگر ہر وقت اس کی نظریں سمیر کے چہرے کا ہی طواف کرتی رہتی تھی، اور سمیر ایک گہری سی نظر اس پر ڈال کر اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیتا اور دوبارہ پلٹ کر بھی زویا کی طرف نہ دیکھتا۔ یہ دیکھ کر زویا کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی اور وہ سوچنے لگتی کہ میں تو اس قدر اس سے محبت کرنے لگی ہوں کہ سوتے ہوئے بھی مجھے اس کا خیال آتا ہے، اور جاگنے کے بعد سب سے پہلا خیال مجھے اسی کا آتا ہے، اور یہ تو مجھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا ہے، میں کیسے ہی جانوں کہ وہ مجھ سے پیار کرتا بھی ہے یا نہیں، اور میں اس کے دل کا حال کیسے جانوں؟ حالانکہ وہ لڑکا تھا، اسے محبت کا اظہار کرنے میں پہل کرنی چاہیے تھی، مگر زویا نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ وہ ایک غریب لڑکا ہے، اور وہ یہ سوچ کر ہچکچا رہا ہوگا کہ کہیں یہ امیر لڑکی اس کی انسلٹ نہ کر دے۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ سمیر بھی اسے پسند کرتا تھا، کیونکہ سمیر کی گہری نظر اسے یہ سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے دل میں بھی زویا کے لیے جذبات تھے، اور وہ بھی زویا کو بہت پسند کرنے لگا تھا۔ مگر اب سوال یہ تھا کہ زویا اس کی ساتھ بات کرے تو کیسے کرے۔ تبھی زویا نے اس دن سمیر کو اپنے آفس میں کام کے بہانے بلایا۔ اگلے دن ہوٹل سے چھٹی تھی۔ گویا اسے کہنے لگی کہ کل مجھے فلاں جگہ پر اتنے بجے ملنا، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ سمیر نے اسے حیرانگی سے دیکھا، وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا مگر کہتے کہتے رک گیا، اور پھر زویا نے آنے کا وعدہ کر لیا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب زویا بے صبری سے کل ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جو ٹائم زویا نے سمیر کو دیا ہوا تھا وہ اس ٹائم سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ گئی۔ آج وہ بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی، اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور شاندار لگ رہی تھی۔ آج ایک چھوٹے سے کیفے میں سمیر کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ اس کیفے میں اس کے دوست اور جاننے والے بہت کم آتے تھے، اور تبھی زویا کو اس بات کا یقین تھا کہ کوئی بھی اسے یہاں پر سمیر کے ساتھ نہیں دیکھ سکے گا، اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بالآخر سمیر وہاں پر آ ہی گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح عام سا شلوار قمیض میں ہی ملبوس تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اس عام لباس میں بھی زویا کو بہت حسین لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے گویا سانس لینا ہی وہ بھول گئی تھی۔ وہ بنا پلکیں چھپکائے اس کو دیکھ رہی تھی، اور وہ زویا کی اس حالت سے گویا محروم ہو رہا تھا۔ میں تمہیں دیکھ کر اکثر سوچتی ہوں کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ سمیر نے ایک جاندار کہا لگایا اور کہنے لگا کہ میرا بھی آپ کے بارے میں یہی خیال ہے۔ میں بھی اکثر یہی سوچتا ہوں کہ کوئی انسان اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے انسان پر خاص طور پر زور دیا تھا، کیونکہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ زویا اس کی تعریفیں شرما سی گئی اور اسے کہنے لگی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے بھی پسند کرتے ہو، اور اس کی بات پر سمیر خاموش رہ گیا اور کہنے لگا کہ آپ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ میں آپ کو پسند تو کر سکتا ہوں مگر آپ کو کبھی بھی پا نہیں سکتا۔ یہ سن کر زویا کہنے لگی کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ تم شاید کسی بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، مگر فکر مت کرو، میں پاپا سے چھپ کر تمہیں اتنے پیسے دے دوں گی کہ جس سے تم اپنا کاروبار کوئی کر سکو، اور بے شک تم اس کے لیے مجھ سے وقت لے لو، تم جتنا چاہے مجھ سے وقت لے لو، میں تمہیں وقت اور پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم کوئی اچھا سا کاروبار کر لو، اور جب تمہارا کاروبار چل پڑے گا اور تم کسی قابل ہو جاؤ گے تو پاپا کو اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ ویسے بھی ان کے لیے میری خوشی سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اس کی بات سن کر سمیر کے چہرے پر افسردہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں ایسا ہو سکتا، میں جو بھی کر لوں، اور میں کبھی بھی آپ کو پا نہیں سکتا۔ ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں، مگر کبھی بھی ہم ایک دوسرے کو پا نہیں سکتے۔ اب کی بار زویا اس کی بات پر چونک گئی اور کہنے لگی کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ہاں مانتی ہوں کہ ہم میں بہت فرق ہے، امیری غریبی کا فرق ہے، مگر یہ کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں جب اپنے ماں باپ کو مناؤں گی تو میرے ماں باپ مان جائیں گے۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی میری بات کے خلاف نہیں جائیں گے، اور شادی کے معاملے میں تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ سمیر نے کہا زویا بیوی، آپ کچھ بھی نہیں جانتی، آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ آپ کو حقیقت پتہ چلے گی تو آپ یقین نہیں کر پائیں گی۔
آپ خود کو سنبھال نہیں پائیں گے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے۔ آپ اپنے قدم واپس موڑ لیں اور اپنے دل کو سمجھا لیں، کیونکہ آپ اب بہت آگے نکل گئی ہیں۔ اگر آپ اب بہت اور آگے چلی گئی تو پھر واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ زویا کہنے لگی، سمیر اب تو ویسے بھی واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا، اور اب میں تمہیں تمہیں بھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نہیں جانتی کہ میں تم سے اس قدر محبت کیوں کرنے لگی ہوں۔ جیسا میں تمہارے لیے محسوس کرتی ہوں، جیسا میں تمہارے لیے سوچتی ہوں، میں نے آج تک وہ سب کچھ کبھی کسی دوسرے انسان کے لیے محسوس نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی کوئی میرے دل میں ایسی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ سمیر اس کی بات سن کر کہنے لگا کہ ابھی آپ کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک میں آپ کو پوری حقیقت نہ بتا دوں آپ تب تک اس بات کو یقین نہیں سمجھیں گے۔ میری منزل روپیہ پیسہ نہیں حاصل کرنا نہیں، میری منزل بہت آگے کی ہے، میری منزل بہت دور ہے، اور آپ میرے راستے کو مشکل بنا رہی ہیں۔ مجھے بہت آگے جانا ہے، اور اگر آپ اس طرح باتیں کرتے رہیں تو میرے راستے میں آتے رہیں تو میرے لیے منزل تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ زویا اس کی بات پر گویا تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ مجھے تم بتاؤ، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم آگے پڑھنا چاہتے ہو، تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، تمہیں پیسہ چاہیے، تمہیں جو چاہیے تمہیں میں دوں گی، میں تمہیں سب کچھ دوں گی، بس تم ایک بار ہاں کر دو، تم ایک بار یہ کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے پسند کرتے ہو، تمہیں کوئی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی بات پہ سمیر کہنے لگا کہ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ سمیر کے وہاں سے چلے جانے کے کتنی دیر تک زویا وہیں پر بیٹھی رہی۔ اسے سمیر کی باتوں نے الجھا دیا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سمیر کیا کہنا چاہتا تھا، اور آخر اس کا کیا مقصد تھا۔ اگر اسے روپیہ پیسہ چاہیے تھا تو زویا تو اسے سب کچھ دینے کو تیار تھی، مگر شاید وہ بہت خوددار انسان تھا، اور سب کچھ وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر حاصل کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زویا کے ماں باپ کبھی بھی سمیر کے لیے نہیں مانیں گے، اس لیے شاید وہ زویا کو قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ زویا تو اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی، اور اب وہ اس کی کسی صورت میں بھی کھو نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن جب زویا ہوٹل میں گئی تو اس کی متلاسی نظریں سمیر کو ڈھونڈتی رہیں، مگر اس دن سمیر ہوٹل میں نہیں آیا، اور اس سے اگلے 2 دن زویا کی فیملی میں شادی تھی، اور وہ 2 دن ہوٹل میں جا ہی نہیں سکی اور شادی میں مصروف رہی، اور شادی سے واپس آتے ہی اسے تیز بخار نے آن گھیرا تھا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کا دل تو بہت چاہتا تھا کہ ہوٹل جائے، سمیر کو ایک نظر دیکھے، اس سے بات کرے، مگر وہ باہر گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ اس بات پر پچھتا رہی تھی کہ اس دن وہ سمیر کا نمبر نہیں لے سکی۔ جب اس کا دل کرتا وہ اس کو فون کر لیتی، اس سے بات کر لیتی، مگر اس نے تو سمیر کا نمبر تک نہیں لیا تھا۔ سوچا کہ چلو کوئی نہیں، کل وہ جب ہوٹل میں جائے گی تو مینیجر کی ڈائری سے اس کا نمبر نکال لے گی، اور یہ زویا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اور پھر رات کو سوتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہوا، اسے وہ مانوسی خوشبو محسوس ہوئی جو اسے اس دن سمیر سے ملاقات پر اس کے وجود سے محسوس ہوئی تھی۔ یہ خوشبو محسوس ہوتے ہی اس کی رگوں پہ جسے خوشگوار ریت کی لہر دوڑ گئی تھی، اور اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا سر دبا رہا ہو، کیونکہ پہلے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے اب خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ جوں وہ ہاتھ اس کا سر دبا رہا تھا، زویا کو گویا سکون اور اطمینان حاصل ہو رہا تھا، اور پھر اسے جب سر درد ختم ہو گیا تو وہ ہاتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، اور زویا پر جیسے سرور سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یکدم اس نے اپنی آنکھیں کھولی، کمرے میں 0 نیٹ کا بلب جل رہا تھا، اور اس کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ حیران پریشان تھی، آگے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا، اور یہ خوشبو کا احساس اور یہ لمس کا احساس تو پھر یہ کیا تھا؟ کیا یہ اس کا وہم تھا؟ اس کا وہم اتنی طاقت اختیار کر چکا تھا جو اسے بالکل حقیقت دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی،
وہاں پر سرخ گلاب کا پھول تھا اور جس میں بھینی بھینی سی خوشبو اٹھ رہی تھی، اور اس کے نیچے ایک کاغذ تھا جس میں لکھا تھا، میں آج کے بعد آپ کے سامنے نہیں آؤں گا کیونکہ میں آپ کو اپنی حقیقت نہیں بتا سکتا، آپ کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، بس آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، میری منزل بہت دور ہے، ہمارے راستے الگ ہیں، جدا ہیں، اس لیے ہمیں ابھی سے خود کو ایک دوسرے سے الگ کر لینا چاہیے، اگر زیادہ وقت گزر گیا تو ہم دونوں ایک کے لیے ایک دوسرے سے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کاغذ زویا کے ہاتھ سے نیچے گر گیا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آخر کو یہ سمیر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اور وہ ایسے کیسے فیصلہ کر سکتا تھا؟ ان دونوں کی زندگی کا معاملہ تھا اور طبقاتی فرق کوئی اتنا زیادہ نہیں کہ وہ زویا کو یقین ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے والدین کو منا لے گی، مگر نہ جانے کیوں سمیر کیوں حالات سے اتنا جلدی مایوس ہو گیا تھا کہ اس نے راستہ ہی بدل لیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ سمیر ابھی یہاں پر آیا تھا اور یہ لمس اور یہ خوشبو کا احساس اس کا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ یہ سوچ کر وہ مسکرا اٹھی کہ وہ کل جب ہوٹل میں آئے گا تو وہ اس سے بات کرے گی، اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور وہ اپنے پیرنٹس کو کسی نہ کسی طریقے سے منا لے گی، اور سمیر کے جو بھی خواب ہیں، جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ اس کی پوری مدد کرے گی۔ تبھی اس کی نظر اپنے کمرے کے دروازے پر پڑی۔ اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور کھڑکی بھی اندر سے بند تھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ اگر سمیر اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا، جبکہ کھڑکی اور دروازہ تو دونوں اندر سے بند تھے، اور ابا باہر جاتے ہوئے بھی وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے تھے۔ وہ یہ سوچ کر حیران اور پریشان رہ گئی کہ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھول اور خط اس نے پہلے یہاں پر رکھ دیا ہو اور زویا نے اسے اب دیکھا ہو، مگر یہ بھی کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ گھر میں آیا اور اس کے کمرے تک پہنچ گیا اور کسی ملازم نے اس کو دیکھا نہیں، اس کا نوٹس نہیں لیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، اور یہ خط اور یہ پھول، یہ سب اس کی بات کی گواہی دے رہی تھی کہ سمیر یہاں پر آیا تھا، مگر کیسے؟ کسی نے بھی اس کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیا، کسی نے بھی اس کو آتے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ پوری رات زویا یہی سوچتے ہوئے گزاری، اور اگلے دن جب وہ ہوٹل میں گئی تو پورا دن اس کی تلاش میں اس کی نظر ادھر ادھر سمیر کو ڈھونڈتی رہی۔ پھر اس نے مینیجر کو بلا کر بہانے سے جب سمیر کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ اپنی تنخواہ لینے کے بعد کل ہی یہاں سے چلا گیا تھا، اس نے یہ نوکری چھوڑ دی ہے اور اب وہ نہ جانے کہاں پہ جاب کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی زویا کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سمیر ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس کے پاس وہ سمیر کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ بات کرتی تو کیسے کرتی، وہ اس تک پہنچنا بھی چاہتی تو کیسے پہنچتی؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کیسے ڈھونڈے، کیونکہ وہ تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر اس نے مینیجر کی ڈائری کو کھنگالا اور وہاں سے سمیر کا نمبر اور ایڈریس ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اس سے وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ اس کے دل میں اس سے اپنی محبت کر کے وہ خود سے یہاں سے چلا گیا تھا، وہ اپنے سارے سراغ مٹا گیا تھا تاکہ زویا اس تک پہنچ نہ سکے۔ آخر اس نے اپنا دل کیسے اتنا بڑا کر لیا تھا کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو چھوڑ دیا۔ اس کی نظروں سے تو یہ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بھی زویا کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو وہ اس سے کنارہ کش کیوں کر گیا؟ آپ اس کی امی چاہتی تھی کہ زویا کی کہیں شادی ہو جائے اور اسے اسفندیار کو اس کو پسند کر لے۔ زویا بہت خوبصورت تھی اور اسفندیار نے تصویروں میں دیکھ کر ہی زویا کو پسند کر لیا تھا۔ تبھی اس کی ماں یہ چاہتی تھی کہ جب اسفندیار اس کو فیس ٹو فیس دیکھے تو وہ بھی اسے تصویروں سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین پائے، تبھی وہ اسے بار بار خود کا خیال رکھنے کی تلقین کرتی رہتی، مگر اس کی حالت تو جیسے مجنون والی ہو رہی تھی، اور وہ سمیر کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی پاگل ہو رہی تھی کہ نہ جانے کہاں ہے وہ اور وہ کیسے اسے ڈھونڈے۔ ایک دن اسے سڑک کنارے نظر آ گیا، مگر ایسی حالت میں دیکھ کر اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس نے اپنی گاڑی روک دی اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس فٹ پاتھ پر جا بیٹھی، جہاں پر وہ جوتوں کو گھانٹ لگا رہا تھا۔
گویا وہ اب موچی بن گیا تھا اور لوگوں کے جوتے ہاتھ میں لے کر ان کی مرمت کر رہا تھا۔ زوئے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ اس کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگی اور اسے کہنے لگی کہ تم یہ کام کر کے کیوں کرتے ہو؟ تم یہ کام چھوڑو کیوں نہیں دیتے؟ تمہارے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، تم جتنا پیسہ بولو میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، تم کوئی بزنس کر لو، تم یہ کام چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ سمیر نے دیکھا کہ اس کے پاس کافی لوگ جمع ہو رہے تھے اور اب تماشا بن رہا تھا۔ اس نے فوراً سے وہ سارا سامان ایک تھیلے میں ڈالا اور ایک دکان کے اندر رکھا، جس دکان میں وہ ہمیشہ اپنا سامان رکھ کے جاتا تھا اور واپس آ کے اٹھا لیتا تھا۔ سارا سامان وہاں پر رکھنے کے بعد وہ زویا کو کہنے لگا کہ کسی ایسی جگہ پر چل کے میرے ساتھ بات کرو جہاں پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ زویا اسے لے کر ساحل سمندر پر آ گئی اور وہ اس وقت یہاں پر ان دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے پانی کے لہروں کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ تم جانتے ہو سمیر، تم دنیا کے پہلے شخص ہو جس سے میں نے محبت کی، اور جب میں تمہیں ایسے کمتر کام کرتے دیکھتی ہوں تو تم جانتے ہو میری کیا حالت ہو جاتی ہے۔ آخر تمہاری کیا مجبوری ہے؟ تم پہ تمہارے گھر والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری ذمہ داریاں بانٹنے کے لیے تیار ہوں، مگر خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دو۔ سمیر اس سے کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ مجھ سے اس قدر محبت کیوں کرنے لگی ہیں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے ہوٹل میں کام کرنے کے لیے نہیں آتا۔ آپ میری حقیقت نہیں جانتی۔ اگر آپ کو میری حقیقت پتہ چل جائے تو آپ مجھ سے محبت کرنے کے بجائے مجھ سے ڈرنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ سن کر زویا نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو میں تم سے کیوں ڈروں گی؟ تب وہ کہنے لگا کہ دراصل میں انسان نہیں، میں ایک جن زاد ہوں۔ یہ سن کر زویا حیران اور پریشان رہ گئی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم واقعی میں جن زاد ہو؟ اب کی بار وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ اس دن وہ خط اور وہ پھول وہاں پر رکھنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، ورنہ کوئی بھی عام انسان یوں بند دروازے سے کسی کے کمرے میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا تھا، اور ایک بار آپ کو اس گلی میں نے ہی وہ روپ اپنا کر آپ کو ڈرایا تھا، اور آپ کو اس لیے ڈرایا تھا تاکہ آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، میری کھوج میں نہ پڑیں اور مجھ سے دور ہو جائیں۔ زویا اس سے کہنے لگی کہ اگر تم جن زاد ہو تو بھی اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، میں تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ افسردگی سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ دراصل میرا تعلق نیک اور درویش خاندان سے ہے، اور میرے ابا باپ دادا کافی سالوں سے درویشی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میری ٹریننگ کا حصہ ہے۔ مجھے کمتر کام کر کے اپنی انا کو، اپنی نفس، عزت نفس کو مارنا ہے، اور اس کے بعد میری ٹریننگ کا اگلا حصہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کے ہوٹل میں کام کرنے کا بھی مقصد یہی تھا، میں آپ لوگوں کے آگے کھانا رکھوں، ان کے جھوٹے برتن اٹھاؤں اور لوگوں کے جوتے مرمت کروں۔ اس طرح کے کمتر کام کروا کے میری یہ ٹریننگ کی جا رہی تھی، اور آپ اس کے بعد میں نہیں جاننا چاہتا کہ مجھے اس منصب کو پانے کے لیے اور کون سی منازل سے گزرنا پڑے گا اور کون سے جتن کرنا پڑیں گے، مگر میری منزل پہ نہیں میں عیش و عشرت پہ مر جاؤں یا کسی انسان سے شادی کر لوں، کیونکہ ایسا ہماری برادری میں، ہماری قبیلے میں کبھی نہیں ہوا، اور میں بھی ایسے کسی بھی صورت نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ بہت اچھی ہیں، خدا آپ کے نصیب اچھے کرے، مگر ہم دو الگ الگ دنیاؤں کے باسی ہیں، ہمارا ملاپ ناممکن ہے۔ یہ سن کر زویا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے کہنے لگی کہ مگر میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ تمہارے بغیر جینا تو مشکل ہے، میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، میں کسی اور کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی؟ سمیر نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا کہ وقت سب سے بڑھ کر مرہم ہوتا ہے، اور جب آپ کسی سے شادی کر لیں گی اور جب اپنی زندگی مصروف ہو جائیں گی، تو جب میں آپ کو کچھ عرصے تک نظر نہیں آؤں گا تو آپ بھی مجھے بھول جائیں گی اور اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد سمیر اس کے شہر سے رخصت ہو گیا تھا، اور زویا نہیں جانتی تھی کہ اب وہ کہاں پر ہے، کیا کام کرتا ہے۔ وہ ہر چوراہے پر، ہر سڑک پر، ہوٹل پر، ہر جگہ اسے دیکھتی، مگر وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اس کی خالہ پاکستان واپس آ گئی
تو انہوں نے بھی شادی کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا اور پھر جلد ہی زویا کی شادی ہو گئی۔ وہ انکار کرتی تو کس بلبوتے پہ کرتی، اسے کسی نہ کسی کے ساتھ تو شادی کرنی ہی تھی۔ اور ویسے بھی اسفندیار ایک بہت اچھا انسان تھا اور وہ اسے پسند بھی کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے خوش رکھے گا، مگر اس جن زادی کی محبت دل سے نکالنا زویا کے لیے ناممکن تھا۔ اور یہ ایک ایسا راز تھا جو اس کے سینے میں دفن تو تھا، کوئی بھی اس راز سے واقف نہیں تھا۔ زویا کے دل پر کیا بیت رہی تھی؟ بظاہر تو وہ مسکرا رہی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ گھٹتی رہتی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے دل کے زخم میں منمل ہونے لگے تھے۔ وہ سمیر کو مکمل طور پر نہیں بلکہ کافی حد تک بھول گئی تھی، اور اب اس کی یادیں اسے اتنی تکلیف نہیں دیتی تھی جتنی کہ شروع میں اسے یاد اسے تڑپاتی تھی، اور اب وہ اپنی زندگی میں کافی حد تک مگن ہو گئی تھی۔ دوسری جانب سمیر بھی تمام مناظر کو طے کرنے کے بعد درویش کے منصب پر فائز ہو گیا۔ اس نے اس منصب کو پانے کے لیے بہت سی کوششیں کی تھی، بہت محنت کی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی محبت کی قربانی بھی دی تھی۔ ہاں، وہ محبت ہی تو کرتا تھا، اسے زویا سے محبت ہی تو تھی، بلکہ محبت نہیں تھی، وہ عشق تھا جو اسے زویا سے تھا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو اس کے قبیلے والے نہ صرف اسے بلکہ اس کے خاندان والوں کو بھی معاف نہیں کریں گے، اپنے قبیلے سے باہر نکال دیں گے، اور یوں اس کے باپ دادا کی بھی بدنامی ہوگی۔ اس نے زویا کو کبھی بھی نہیں بتایا کہ اس نے بھی زویا کو پہلی بار دیکھا تو اسے دیکھ کر پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی بتایا نہیں کہ ہنستے ہوئے جب اس کی گالوں پہ ڈمپل پڑتے تھے تو وہ گویا اس کی جان لے لیتے تھے۔ اس نے زویا کو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ خود کتنا تڑپا ہے، اس نے کتنی تکلیف سہی ہے۔ اس کے لیے اپنے دل کو مارنا آسان نہیں تھا۔ جہاں پر کوئی بھی جن، کوئی بھی قبیلے، کافر ان دونوں تک نہ پہنچ سکے، اور ایسا کرنا اس کے لیے آسان تھا۔ وہ اس کو لے کر کہیں بھی رپوش ہو سکتا تھا، اور اس کے قبیلے والوں کو بالکل بھی خبر نہ ہوتی کہ وہ کہاں پر ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے قبیلے کی بدنامی ہوتی، اس کے ماں باپ کی بدنامی ہوتی، وہ ماں جس نے اسے دیکھ پیدا کیا اور وہ باپ جس نے اس کے لیے خواب دیکھے تھے، ان سب کا کیا ہوتا؟ ان سب کے خواب بکھر کر رہ جاتے۔ اس نے سب خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی آنکھوں سے اپنے خوابوں کو نوچ دیا تھا۔ اس کا اپنا دل جس سے مردہ ہو گیا تھا، وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اماں حضور کے اصرار پر اس نے ایک نیک جن زادی سے شادی کر لی تھی، اور پہلے ہی دن اپنا دل اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا تھا، اور اسے کہا کہ مجھے کسی قسم کا شکوہ شکایت مت کرنا، کیونکہ میرے دل پہ کسی اور کا قبضہ ہے۔ تم میرے دل میں اگر محبت پیدا کرنا چاہتی ہو تو اس کے لیے تمہیں صبر اور برداشت سے کام لینا ہوگا، اور وقت کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ وقت ہی میرے دل سے اس کی آدم ذات کی یادوں کو مٹا سکتا ہے۔ اس جن زادی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، اسے یقین دہانی کروائی کہ وہ اس فیصلے میں اس کے ساتھ ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی، اور آپ کو اپنی محبت کا یقین دلائے گی، اور آپ کو اپنی محبت اس سے کرنی پڑے گی۔